رات کی خاموشی میں کبھی سوچا ہے ایک ایسا پل بھی ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، نیچے دہکتی جہنم اور سامنے صرف انجام، کوئی روشنی نہیں، صرف اعمال کی پکار، اور وہ لمحہ جب ہر قدم فیصلہ کرے گا جنت یا جہنم۔ یہ ہے پل صراط، جہاں سب گزریں گے مگر سب بچیں گے نہیں۔ میرے دوستو، یہ کوئی عام راستہ نہیں، یہ وہ پل ہے جہاں دنیا کے سب فخر، طاقت، عہدے اور نام مٹی بن جاتے ہیں، جہاں صرف نیتیں بولتی ہیں اور اعمال سایہ بن کر ساتھ چلتے ہیں۔ یہ پل صراط ہے جو قیامت کے دن ہر انسان کے قدموں تلے ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی چمک کی طرح پار ہو جائیں گے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گرتے ہوئے، اور کچھ کبھی پار ہی نہ ہو سکیں گے۔ ہر قدم لرزتا ہے، ہر سانس تھم جاتی ہے، کیونکہ ایک لغزش اور نیچے دہکتی جہنم، جہاں نہ کوئی دوستی کام آتی ہے، نہ رشتہ، نہ سفارش، صرف وہی بچے گا جس کا دل ایمان سے روشن اور عمل وزنی ہوگا۔ میرے دوستو، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے پل صراط کی حقیقت کیا ہے، اس پر سے گزرنے کی رفتار کس چیز پر منحصر ہوگی، وہ کون سے اعمال ہیں جو پل صراط کو آسان بنا دیں گے، اور سب سے اہم، اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا کر رہے ہوں گے۔ یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو آخر تک ضرور دیکھے اور اس پیغام کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کرے تاکہ سب اس حقیقت سے واقف ہو سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اس دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہر چیز ختم ہو جائے گی، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن ہر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے خوفناک امتحان شروع ہوگا۔ آج ہم اس امتحان کی بات کریں گے۔ میرے دوستو، پل صراط کوئی افسانہ یا کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو، یہ تمہارے رب کے ذمہ حتمی فیصلہ ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ دوستو، اس آیت میں وارد ہونا یعنی جہنم پر گزرنا ہے۔ مفسرین اور علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، جو کہ پل صراط کی صورت میں ہوگا۔ مومن لوگ تو اس کو پار کر جائیں گے، لیکن گناہگار اور ظالم لوگ اس میں گر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پل کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی کریم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس کی سطح انتہائی پھسلن والی ہوگی، اور اس پر بڑے بڑے خاردار کانٹے لگے ہوں گے جو انسانوں کو اچک کر جہنم میں گرانے کے لیے تیار ہوں گے۔ نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی جس کی آواز ہزاروں میل دور سے سنائی دے رہی ہوگی۔ تصور کیجئے یہ منظر کتنا خوفناک ہوگا۔ سورج بے نور ہو چکا ہے، زمین و آسمان کا نظام ٹوٹ چکا ہے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ چکے ہیں، اور اب ہر نفس اپنی جزا یا سزا کے فیصلے کا منتظر ہے۔ وہ دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا دنیا میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے دوستو، پل صراط ایک ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر قائم ہوگا، اور ہر شخص کو اس سے گزرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم کے کنارے سے گزرنا ہوگا، یہ تمہارے رب کا پکا وعدہ ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، پل صراط دوزخ پر نصب کیا جائے گا،
اور اس سے تمام لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ یہ پل تلوار کی دار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اس کے نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ ناظرین، پل صراط کے نیچے دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ ہزاروں سالوں سے جلتی ہوئی آگ اس روز مزید بھڑکائی جائے گی۔ رسول کریم نے فرمایا، جہنم کو اس دن 70,000 لگامیں لگا دی جائیں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ پل صراط کو صرف ایمان، اعمال اور تقوی کی بنیاد پر ہی پار کیا جا سکے گا۔ ہر قدم مشکلات سے بھرپور ہوگا، دل لرز رہے ہوں گے۔ یہاں کوئی رشتہ یاد نہیں آئے گا، نہ مال و دولت کام آئے گا۔ ہر لمحہ ایک ہولناک منظر ہوگا۔ یہ پل نہ صرف تلوار کی دار جتنا تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، بلکہ اس کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے اور خاردار کانٹے ہوں گے جو گناہ گاروں کو جپٹ کر جہنم میں گھسیٹ لیں گے۔ رسول کریم نے فرمایا، لوہے کے آنکڑے ان لوگوں کو جپٹ لیں گے جنہیں اللہ نے پکڑنے کا حکم دیا ہوگا۔ یہاں مکمل سکوت ہوگا، خاموشی ہوگی۔ انبیاء کی زبان پر صرف یہی ہوگا، اے رب سلامتی فرما، اے رب سلامتی فرما۔ میرے دوستو، پل صراط کو پار کرنا ہر انسان کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ جھوٹ بولنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، زنا کرنے والے، خیانت کرنے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، سود سے تجوریاں بھرنے والے، رشوت لینے والے، قتل و غارت کرنے والے، یہ سب ڈگمگائیں گے۔ ہر ایک خطا آئے گی اور ان کو زور سے کھینچ کر جہنم میں گرا دے گی۔ اس وقت جسم جھلسیں گے، کھال جل کر گر جائے گی۔ وہ عورت جس نے دنیا میں بے پردگی اور بے حیائی پھیلائی، شوہر سے بے وفائی کی، اپنی نسل میں کسی اور کو داخل کیا، اس کا لباس بھی جل چکا ہوگا، آگ اس کے جسم کو چاٹ رہی ہوگی۔ وہ نوجوان جس نے زنا کیا، فحش مواد دیکھتا رہا، نمازیں چھوڑی، وہ بھی کہے گا کاش میری آنکھیں اندھی ہوتی۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی تلوار جو آگ سے بنی ہو، اتنی باریک کہ آپ کا پاؤں کانپ جائے، اوپر اندھیرا، نیچے دہکتی جہنم اور درمیان میں آپ اکیلے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا، لوگوں کو جہنم کے اوپر ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا، اور وہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پل کو پار کریں گے۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ تیز گھوڑوں کی طرح گزریں گے۔ کچھ لوگ دوڑ کر نکل جائیں گے، کچھ لڑ کھڑائیں گے، کچھ چہروں کے بل گریں گے، کچھ لٹک جائیں گے، اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہ ہوگا۔ مومنین اپنے اعمال کے نور کے مطابق روشنی پائیں گے جو ان کے آگے اور دائیں جانب چمکے گی۔ منافقین کی روشنی بجھا دی جائے گی اور وہ اندھیرے میں گر پڑیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ جب جہنمیوں کو بلایا جائے گا تو انہیں پل پر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی روشنی نہ ہوگی اور وہ فوراً اندھیرے میں گر پڑیں گے۔ میرے دوستو، رسول کریم نے فرمایا، پل صراط 3000 سال کی مسافت کا ہوگا۔ 1000 سال چڑھائی، 1000 سال سطح اور 1000 سال نیچے اترنے کا سفر، اور اس راستے میں خطرناک جانور بھی ہوں گے۔ رسول کریم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط سے گزریں گے۔ ناظرین، پل صراط کا ایک خوفناک پہلو یہ ہے کہ وہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا، نہ دیوار، نہ سایہ۔ اگر ساتھ ہوگا تو صرف آپ کے اعمال اور آپ کا رب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ سر کے بل گزارے جائیں گے اور ان کے جسم جہنم میں گرنے سے پہلے ہی راکھ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہمیں دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں۔ فرشتے فرمائیں گے، واپس جاؤ، اپنا نور وہیں تلاش کرو جہاں تم دنیا میں چھوڑ آئے تھے۔ اور ان کے آگے اندھیرا، نیچے دہکتی جہنم، پیچھے خاموشی ہوگی۔
جبکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کسی کے پاس سائے کے برابر، کسی کے پاس انگوٹھے یا جگنوں کے برابر نور ہوگا۔ ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ آسانی سے پار کر جائیں گے، اور پل صراط کے دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوں گے، یا رب امتی امتی امتی۔ پیارے دوستو، نماز کے پابند، ماں باپ کے خادم، آنکھوں کی حفاظت کرنے والے، صدقہ دینے والے، اپنے گناہوں پر رونے والے، یہ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ منافق، فاجر، فاسق اندھیروں میں رہ جائیں گے، جبکہ کچھ لوگ چیخیں گے مجھے واپس بھیج دو، تو جواب ملے گا اب نہ واپسی ہے نہ معافی، صرف حساب۔ جب مومنین پل پار کر لیں گے تو رک کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں جہنم سے بچا لیا۔ پیارے دوستو، آخری مومن جس کے نیک اعمال نہایت ہی کم ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص پل پر گھسٹ گھسٹ کر زخمی حالت میں بالآخر گزر جائے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ مجھے پار کرا دے، میں کچھ اور نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا اور وہ بچا لیا جائے گا۔ یہی وہ آخری شخص ہوگا جو پل سے گزرے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، آج ہم آرام سے بیٹھے سن رہے ہیں، مگر کل وہ دن ہوگا جب یہ زبان گونگی ہو چکی ہوگی، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ پاؤں بتائیں گے کہاں کہاں چلتے رہے، اور ہم سب کچھ سننے کے بعد کچھ دیر کو جاگتے ہیں، مگر پھر دنیا کی غفلت میں دوبارہ سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز، روزہ، ذکر، توبہ، حقوق العباد کی ادائیگی اور اللہ کا رحم ہی ہمیں اس مقام سے بچا سکتا ہے۔ آج سمجھ جائیں تاکہ کل نہ پاؤں کاٹے جائیں، نہ کانٹے نوچیں، نہ جہنم کی آگ میں گریں۔ اگر نہ سنبھلے تو کل جسم کانٹے چیر دیں گے، چہرہ آگ میں جھلسایا جائے گا، روح فریاد کرے گی کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے۔ لیکن آج جو سن رہا ہے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، ہم متقیوں کو نجات دیں گے اور کافروں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ میرے دوستو، اس پل پر سے گزرنے کی رفتار کا انحصار آپ کی دنیاوی زندگی کے اعمال پر ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے تھے، وہ پل صراط کو بجلی کی رفتار سے پار کر جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوا کی طرح، کچھ تیز گھوڑوں کی طرح اور کچھ عام دوڑتے ہوئے پار کریں گے۔ ان کی رفتار ان کی نیکیوں کی مقدار اور ان کی خالص نیت کے مطابق ہوگی۔ جو جتنا ہلکا ہوگا وہ اتنی ہی تیزی سے گزر جائے گا، لیکن جو لوگ دنیا میں گناہوں میں ڈوبے رہے، جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے یہ پل ایک عذاب سے کم نہیں ہوگا۔ ان کی رفتار بہت سست ہو جائے گی، وہ گھسٹتے ہوئے، رینگتے ہوئے یا رک رک کر گزرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اچانک پل پر لگے کانٹے انہیں پکڑ کر جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیں گے۔ اس وقت سوائے ندامت اور مایوسی کے ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میرے دوستو، جب ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، اس وقت کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، نہ والدین، نہ اولاد، نہ دوست، لیکن ایک ہستی ایسی ہوگی جو وہاں بھی ہماری مدد کرے گی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے کنارے کھڑے ہوں گے اور ہر امتی کے لیے دعا فرما رہے ہوں گے، اے میرے رب سلامت رکھ، اے میرے رب سلامت رکھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی ہماری نجات کا واحد ذریعہ ہوگی۔ تو میرے دوستو، پل صراط صرف ایک پل نہیں، یہ ہماری دنیاوی زندگی کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم آج ہی اپنی آخرت کی تیاری شروع کر سکتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ یہ زندگی مختصر ہے، لیکن اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ
ہمیں اپنے نبی کریم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں پل صراط کو آسانی سے پار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔